بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اور وحی کی نوح کی طرف انہو بے شک وہ نوح کی طرف وحی کی گئی انہو لن یؤمن من قومک، یہ کہ ہرگز مومن نہ بنیں گے من قومک تمہاری قوم میں سے، الا من قد آمن مگر وہ جو تحقیق ایمان لا چکے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون پس نہ غمگین ہونا بما اس وجہ سے كانوا يفعلون جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، تو نبی جو ہیں وہ تبلیغ کرنے کے بعد اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد جب دیکھا کہ لوگ قوم جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہے، تو پھر غمگین ہوتے، پریشان ہوتے اپنی قوم کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا، لہذا آپ غمگین نہ ہوں، جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ اور بناؤ کشتی، جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ جنہوں نے ایمان قبول کرنا تھا انہوں نے کر لیا ہے، اور جنہوں نے اب نہیں کرنا انہوں نے نہیں کرنا، اور ایمان قبول کرنے والے جو ہیں وہ 80 افراد تھے ٹوٹل۔ 950 سالہ تبلیغ کا جو ثمر ہے وہ ثمر کیا ہے؟ 80 افراد پر مشتمل ہے بس۔ وہ قوم جو ہے وہ 50 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، اس میں سے 80 افراد صرف ایمان لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا، اب اس عذاب کی تیاری جو ہے وہ شروع ہو گئی، جو عذاب ان پر آنا تھا۔ فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بناؤ کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہمارے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور نہ تم سفارش کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں، ٹھیک ہے؟ لہذا اب اخیر ہو گئی ہے، اب عذاب جو ہے وہ آ کے رہے گا، کچھ بھی ہو جائے، اور کوئی بھی اس عذاب سے روک نہیں سکتا، یا اس عذاب میں کوئی کسی کو مہلت نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ اب عذاب آ کے رہے گا۔ لہذا فرمایا کہ اب نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تم نے کسی کی اب سفارش نہیں کرنی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا اچھا تھا میرے ساتھ، فلاں بندہ میری اولاد میں سے ہے تو لہذا اس کے ساتھ کچھ نرمی کی جائے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، اب عذاب جو ہے اب آ کے ہی رہے گا۔ نہ سفارش کرنا مجھے ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہوئے، انہم مغرقون بے شک مغرقون غرق کیے جائیں گے، ڈبوئے جائیں گے، ڈبوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اب جو ہے عذاب آ کے رہے گا،
پانی کا عذاب، طوفان پانی کا وہ آگے رہے گا، اور یہ سارے کے سارے اس میں ڈبو دیے جائیں گے۔ جب اللہ رب العزت کا حکم ملا تو پھر نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ کشتی بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور بناتے ہیں کشتی کو۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب کبھی گزرتے اس پر، مرہ گزرنا، گزرتے اس پر، مَلَأٌ سردار، من قومی اس قوم کے، سَخِرُوا مِنْهُ ہنستے اس سے یا ان سے، ہنستے مذاق کرتے۔ قال ان تسخروا منا، فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ تم ہنستے ہو، منا ہم پر یا ہم سے ہنستے ہو، فإنا نسخر منکم، پس بے شک ہم ہنسیں گے، منکم تم پر۔ پھر جب عذاب آ جانا ہے نا تو پھر ہماری ہنسی کا وقت آ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تمہارا وقت ہنستے ہو نا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو پھر ہم ہنسیں گے، کما تسخرون، جیسے تم ہنستے ہو۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا نوح علیہ السلام کو، تو نوح علیہ السلام نے پھر کشتی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہم تمہیں وحی کریں گے نا، وَوَحْيِنَا، جیسے ہم تمہیں وحی کریں گے ایسے 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 تم نے کشتی بنانی ہے، نقشہ ہم تمہیں بتائیں گے، وحی ہم تمہیں کرتے رہیں گے، آگاہ تمہیں کرتے رہیں گے کیسے وہ کشتی جو ہے وہ تیار کرنی ہے، اس کے مطابق تم نے بس جو ہے نا وہ کشتی تیار کرنی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر کشتی کی تیاری کے لیے لکڑیاں جو ہے نا وہ اکٹھی کرنا شروع کی۔ 20 سال لگے لکڑیاں اکٹھی کرنے میں، 20 سال۔ السلام اسٹاپ کرے گا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور کشتی جو ہے نا وہ اس کی تیاری، اس کو بنانے میں 80 سال لگے۔ گویا کشتی کی تیاری اور اس کو بنانے میں ٹوٹل 100 سال لگے جی۔ اور ان 100 سالوں میں وہ پھر جب کشتی کے لیے لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور پھر کشتی تیار کرنا شروع کی، انہوں نے بنانا شروع کی، وہ گویا کہ ایک عام کشتیوں کی طرح کشتی نہیں تھی، ایک عجوبہ تھا وہ، اور نبی کا معجزہ تھا۔ وگرنہ کشتی جو ہے وہ مطلب اس کی طرز جو ہے نا وہ اور طرح کی ہوتی ہے، ایسے جو کہ پانی کے اوپر پھر وہ ترتی ہے۔ لیکن وہ جب وہ آتے تھے نا قوم کے سردار اور ان کی قوم کے لوگ، وہ جب آتے اور آ کے دیکھتے اور دیکھ کے تو پھر وہ مذاق اڑاتے، جی کیا کر رہے ہو؟ جی کشتی بنا رہا ہوں۔ کیوں کشتی بنا رہے ہو؟ اور جی پانی آنا ہے تو پانی پہ یہ تیرا کرے گی۔ یہ گویا کہ ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں، ہم اس کے اندر رہیں گے، ہم پھر عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور وہ اس وجہ سے بنا رہے ہیں۔ اب کشتی ہوتی ہے پانی کے اندر، وہ جہاں پہ بنا رہے تھے وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں پہ کوئی نہر وغیرہ جو بھی تھی نا وہ بہت دور، کوسوں دور تھی۔ تو نوح علیہ السلام ایک خشک جگہ کے اوپر ایسے کشتی بنا رہے تھے۔ اب وہ اتنی بڑی بھاری بھرکم کشتی جو ہے نا وہ تیار کر رہے تھے، تو پھر ان کے ذہنوں میں وہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ اگر یہ کشتی جو ہے اس کا کام ہے پانی کے اوپر تیرنا، اس کا کام ہی یہی ہے،
اور یہاں پہ پانی کا تو نام و نشان کوئی نہیں ہے۔ اب یہ کشتی کو نہر کی طرف یا پانی کی طرف لے کے کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اس وجہ سے پھر وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، یا کہا کرتے تھے کہ جی آپ کہا کرتے تھے عذاب آنا ہے، عذاب تو آیا کوئی نہیں ہے، تو بس اب یہ کشتیاں بنا کے ہمیں ڈرا رہے ہیں جی، کہ جی کشتیاں بنانا شروع کر دیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ جی کشتی بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے واقعی عذاب آ رہا ہے، تو تاکہ لوگ جو ہے نا وہ یہ دیکھ کر ڈرنا شروع ہو جائیں جی۔ تو وہ طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھر کہا کرتے ہیں کشتی جو ہے وہ تو ہم نے دیکھی ہے، وہ اس طرح کی تو ہوتی نہیں ہے جیسے یہ بنا رہے ہیں۔ وہ کشتی کیا تھی؟ 1200 گز اس کی لمبائی تھی، 1200 گز اس کی لمبائی تھی، 600 گز اس کی چوڑائی تھی، لمبائی سے نصف اس کی چوڑائی تھی، 30 گز اس کی اونچائی تھی، 3 منزلوں پر محیط تھی، سب سے نچلی منزل میں چرند پرند، درمیان والی منزل میں جانور جتنے بھی ہیں، ہر چرند پرند کا ایک ایک جوڑا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا، یعنی 2 نر اور مادہ پورا جوڑا جو ہے۔ تو تیسری منزل جو سب سے ٹاپ پہ منزل تھی، وہاں پہ انسان تھے جن کی تعداد 80 تھی، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جو مومن ہوئے تھے، اور ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جانے کے لیے، دوسری سے تیسری کی طرف جانے کے لیے سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں اوپر نیچے آنے جانے کے لیے۔ اور جب پھر سیلاب آیا تو پھر 5 ماہ کشتی جو ہے وہ ایسے تیرتی رہی ہے پانی کے اوپر، 5 ماہ۔ اور ان 5 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت کی شان، اللہ کی قدرت، کہ رب العزت نے نہ ان کو بھوک لگنے دی ہے، نہ انہوں نے کچھ کھایا ہے، نہ کچھ پیا ہے، اور نہ انہیں رفع حاجت ہوئی ہے جی، نہ چھوٹا نہ بڑا، کچھ بھی نہیں۔ 5 مہینے وہ کشتیوں میں رہے، صرف انسان نہیں بلکہ جتنے جانور تھے، وہ جانور جو ہیں نا، انہوں نے بھی گوبر وغیرہ اس میں نہیں کیا، نہ انہوں نے بھی کچھ کھایا نہ پیا، 5 مہینے اس کے اندر وہ رہے۔ جب سیلاب آیا تو وہ عذاب ایسا عذاب تھا، پانی ہی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور صورتحال یہ تھی کہ بڑے بڑے اونچے پہاڑ جو ہیں نا وہ بھی پانی کے اندر ڈوب گئے تھے، ٹھیک ہے۔ سوائے اس کشتی کے اور اس کے اوپر جو سوار تھے، باقی کچھ بھی نہیں بچا۔ قوم نوح جتنے بھی تھے 50 لاکھ افراد پر مشتمل، وہ سارے کے سارے اس کے اندر غرق ہو گئے۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب جان لوگے تم، من یأتیہ عذاب یخزیہ، وہ جو آتا ہے اس پر عذاب یخزیہ، ذلیل کرنے کے لیے اس کو، یعنی رسوا کرنے کے لیے عذاب، وہ عذاب آتا ہے ان کو رسوا کرنے کے لیے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور اترتا ہے اوپر اس کے عذاب مقیم، قائم رہنے والا عذاب، یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر عذاب بھی ایسے نازل کیا کہ 5 ماہ تک ہر جگہ پہ پانی ہی پانی تھا۔ حالانکہ مرنے کے لیے جو ڈوب گئے ہیں وہ 5 منٹ زیادہ لگے ہوں گے یا 10 منٹ لگے ہوں گے ان کو مرنے میں بس، لیکن رب العزت نے 5 ماہ تک پانی کو زمین کے اوپر رہنے دیا۔
5 ماہ کے بعد پھر آگے جا کے پھر ذکر آتا ہے کہ رب العزت نے پھر زمین کو حکم دیا تو زمین نے پانی چوسنا شروع کر دیا. حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تندور. سب سے پہلے جو تندور کے اندر سے ایک تندور تھا وہاں پہ، اور اس تندور کے اندر سے پانی جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہوا. ٹھیک ہے. شہر بابل میں ایک تندور تھا، تو وہ تندور مطلب اس پورے علاقے کے لوگوں کے لیے، لوگ سارے کے سارے روٹیاں لگوانے کے لیے ادھر آیا کرتے تھے. اب نیچے آگ جل رہی ہے، تندور گرم ہے، روٹیاں لگ رہی ہیں، اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا نیچے سے. ٹھیک ہے. پانی ایسے ابلا جیسے ابلتا ہے نا پانی، آگ کو بھی اس نے بجھا دیا، اور تندور کے اندر سے وہ ایسے اوپر اٹھتا 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 جو ہے نا اس کے یعنی کنارے تک جب پہنچا تو پھر پانی باہر نکلنا شروع ہو گیا. سب سے پہلے آغاز جو ہے وہ تندور سے ہوا ہے اس عذاب کا. اچھا، ابل پڑا تندور. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا سوار ہو جاؤ فیہا اس میں، من کل زوجین اثنین، ہر جوڑا 2. ٹھیک ہے. 2 کا جوڑا جو ہے ہر قسم کا، یعنی جانوروں میں سے ہر قسم کا جانور، انسانوں میں سے بھی ایک جوڑا، پرندوں میں سے بھی ہر قسم کا پرندہ ایک جوڑا، وہ سارے اس کے اندر سوار ہو جائیں. اس لیے کہ رب العزت ایک مرتبہ ساری انسانیت کو، سارے کفر کو مٹا کے نئی زندگی جو ہے وہ نئے دور کا آغاز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہتا تھا. وَأَهْلَكَ، اور تمہارے گھر والے، تمہارے اہل خانہ، وہ بھی اس میں سوار ہو جائیں. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ، مگر جو گزر گیا اس پر، علیہ القول، جس پر بات گزر گئی. ٹھیک ہے. یعنی جس پر بات پہنچی اور اس نے آنی جانی کی، اس نے اس پر غور نہیں کیا، ان کے علاوہ. ومن آمن بھی، اور جو مومن ہے. وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں تھے ایمان والے اس کے ساتھ مگر تھوڑے. ٹھیک ہے. یعنی تھوڑے سے مراد ٹوٹل ان کی تعداد 80 تھی. وقال ارکبوا فیہا، اور کہا اپنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، وقال ارکبوا، سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی بسم اللہ پڑھتے ہوئے سوار ہو جاؤ. اس سے یہ بھی پتہ چلا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، نوح علیہ السلام کی تاکید ہے. جی انہوں نے ایمان والوں کو یہ تاکید فرمائی، حکم فرمایا. بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام کے ساتھ ہے، مجریہا بہنا اس کا یا چلنا اس کا، جاری ہونا اس کا، ومرساہا، اور ٹھہرنا اس کا. یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ہی. بعض نے کہا نا جی پانی آ گیا تو پھر یہ اب اپنا کشتی چلے گی کیسے؟ ملاح کون ہوگا؟ اس کو چلائے گا کون؟ یا جو ہے اگر چلے گی تو پھر اپنا کھڑی جب اگر کرنی ہوگی ہم کو تو پھر کھڑی کیسے کریں گے؟ کہاں پہ اس کو کھڑا کریں گے؟ کہاں پہ یہ ٹھہرے گی کشتی؟ تو آپ نے پھر فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا.
فرمایا کہ اس کو جاری بھی یا چلائے گا بھی اللہ ہی اور کھڑا بھی اللہ ہی کرے گا. جہاں اس کی منشا ہوگی وہاں پہ اس کو وہ روک لے گا, کھڑا کر لے گا. گویا یہ 5 ماہ تک پھر یہ کشتی چلتی رہی. ان ربی لغفور رحیم, بے شک میرا رب البتہ بخشنے والا مہربان ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ, اور وہ بہتی رہی, تجری جاری رہی, بہتی رہی, بہم ان کے ساتھ, فی موجن موج میں, کل جبال مثل پہاڑ کے. ٹھیک ہے, یعنی وہ اتنی بڑی بلا تیار ہوئی تھی جس کو 80 سال لگے تیار کرنے میں, تو وہ جب پانی کے اوپر ایسے تیرتی چل رہی تھی نا, تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بہت بڑا پہاڑ ہے کوئی, مثل پہاڑ کے. اور پھر ونادا نوح نبنہ, اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے نا, تو ایک بیٹا جو ہے وہ کافر تھا, 3 بیٹے مسلمان تھے. ایک بیٹا کنعان, اس کی بیوی, یہ کافر تھے. 3 بیٹے, ان کی بیویاں یہ مسلمان تھے. حام سام یافس, یہ تینوں مسلمان تھے. تو وہ بیٹا جو کافر تھا نا, جب کشتی پھر چلی تو ایک طرف ایک کنارے پہ کھڑا ہو کے تو وہ منظر دیکھ رہا تھا, کشتی کی طرف دیکھ رہا تھا, نوح علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا تھا. تو اس امید سے کہ میرے باقی بھائیوں کو انہوں نے سوار کر لیا ہے اور مجھے انہوں نے حکم کوئی نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو وہ حسرت بھری نگاہوں سے وہ دور کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا. نوح علیہ السلام نے اس کو آفر تو کر دی. فرمایا کہ ونادا نوح ابنہ, پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو. وکان فی معزل, اور وہ تھا علیحدگی میں, یعنی ایک کنارے میں. یا بنیہ, اے میرے بیٹے, ارکب, یا بنی ارکب, سوار ہو جاؤ, معنا ہمارے ساتھ. ولا تکم مع الکافرین, اور نہ ہونا کافروں کے ساتھ. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا نا, کافروں کے ساتھ نہ ہونا, ہمارے ساتھ آ جاؤ, سوار ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس میں سوار ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. لہذا مسلمان ہو جاؤ, کلمہ پڑھ لو اور آ جاؤ, ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, کشتی کے اندر تم بھی سوار ہو جاؤ. جی, تو لیکن جب یہ کہا, ایک تو یہ بات مفسرین لکھتے ہیں کہ باقی تو صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ مسلمان تھے. ٹھیک ہے, یعنی عملاً بھی فعلاً بھی مسلمان تھے, لیکن یہ ایسا بدبخت تھا کہ اس نے اپنا کفر جو ہے نا وہ چھپایا ہوا تھا. تو نوح علیہ السلام کو شک و شبہ تھا, لیکن آپ نے اس وجہ سے اس کو آفر کر دی. لیکن اگر یقین ہوتا کہ یہ کافر ہے تو اس کو آفر بھی نہ کرتے کہ آ جاؤ تم بھی شامل ہو جاؤ. لیکن اگر یقین بھی تھا تو پھر بھی نوح علیہ السلام نے ساتھ ایمان کی جو ہے نا وہ شرط لگا دی کہ اگر تم ایمان قبول کر لو گے تو پھر تم آ جاؤ ہمارے ساتھ. تو اگر کافروں کے ساتھ رہو گے, ولا تکم الکافر, نہ ہونا کافروں کے ساتھ, تو اگر ان کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو یا ان کے ساتھ شمار اپنا کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہارا ہمارے ساتھ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, اس نے کہا اپنا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے, ٹھیک ہے, یعنی کنعان جو تھا, اس نے کہا سآوی, میں پناہ لیتا ہوں, الی جبل, ایک پہاڑ کی طرف. اس نے سمجھا کہ یہ عام قسم کا سیلاب ہی ہے, جیسے پہلے سیلاب آتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. یہ بھی گویا کہ ایک قسم کا سیلاب ہی ہے, تو آیا ہے تو ختم بھی تو ہو جانا ہے, ختم ہو جائے گا.
کلاس لے رہا ہوں. سمجھ آئی ہے؟ تو کہا کہ جی پانی آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں کسی پہاڑ کے اوپر سوار ہو جاؤں گا، چڑھ جاؤں گا کسی پہاڑ کے اوپر، تو اس کے اوپر چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں پناہ لے لوں گا پہاڑ کی طرف. یعصمونی من الماء، بچا لے گا مجھے پانی سے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، فرمایا کہ نہیں بچا سکتا آج کے دن، پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا، پانی جو ہے وہ پہاڑوں کے بھی اوپر رہے گا، تمہیں پہاڑ کون سا بچا لے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ اگر حکم دے گا تو پھر کافر کے لیے تو بچنے کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے. اللہ کافر کو بچانے کے لیے تو حکم کبھی نہیں دے گا نا کسی کو بچانے کے لیے. الا من رحم، مگر جس پر رحم کرے. تو رحم جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں. کافروں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ عذاب آیا ہے نا، تو عذاب میں تو پھر سارے کے سارے کافر غرق ہوں گے. وحال بینہم الموج، اور حائل ہو گئی ان کے درمیان موج. جب اس نے یہ جواب دیا نا، کہا کہ نہ بس ٹھیک ہے رہنے دیں، میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، بس تسی رہن دو، میں نہ آؤں گا. حالانکہ بیٹا ہے نا، وہ بڑا بیٹا ہے. جب اس نے یہ کہا، ان کی آپس میں یہ گفت و شنید ہوئی، تو پھر ایک موج آئی. اس نے، آپ کو پتہ ہے کہ موجیں جب آتی ہیں نا تو وہ پھر ایسے پہاڑ کی طرح ایسے کھڑی ہو جاتی ہے سامنے. موج آئی اور وہ اس موج کے اس پار تھا، تو نوح علیہ السلام کشتی اس پار تھے. جب موج ڈلی تو وہ غرق ہو چکا تھا اس کے اندر. وہ حال، اور حائل ہو گئی ان کے درمیان موج. فکان من المغرقین، پس ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں سے. وقیل یا ارض ابلعی، اور حکم دیا یعنی فرمایا گیا، یا ارض ابلعی، اے زمین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زمین کو حکم دیا، اے زمین، یا ارض ابلعی، چوس لے، ماء کی، اپنے پانی کو، پانی اپنا چوس لے. یعنی 5 ماہ جو ہے یہ پھر سیلاب، یہ عذاب جو ہے نا یہ رہا. کشتی 5 ماہ ایسے تیرتی رہی پانی کے اوپر. پھر 5 مہینے کے بعد اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین پانی کو چوس لے. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان رک جا. تو اس 5 ماہ تک بارش اوپر سے برستی رہی، زمین پانی اگلتی رہی، اور ہر جگہ پہ پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، اور کچھ نہیں. وغید الماء، اور خشک کیا گیا پانی. وقودی الامر، اور پورا ہو گیا کام، یعنی کام تمام ہو گیا. ٹھیک ہے. واستوت علی الجودی، اور کشتی جو ہے وہ جودی پر لگی. جودی پہاڑ سب سے اونچا پہاڑ تھا. 5 مہینے کے بعد جب پانی ڈلنا شروع ہوا، زمین نے چوسنا شروع کر دیا پانی تھوڑا سا نیچے ہوا، تو کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ ٹھہر گئی. اس پہاڑ سے سب سے پہلے پانی نیچے ہونا شروع ہوا. وقیل یا ارض ابلعی، نہ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں ظالم قوم، بے انصاف لوگ، ظالم لوگ جو ہیں یہ دور ہو جائیں. اب جب پانی ڈل گیا 5 مہینے کے بعد، لیکن جب کشتی جو ہے جودی پہاڑی کے اوپر لگی نا، تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے پرندوں کو آزاد کیا، پھر اس کے بعد جانوروں کو آزاد کر دیا. لیکن خود جودی پہاڑ سے نیچے نہیں اترے، اس لیے کہ پانی تو نیچے اترا تھا، تو چونکہ اتنے ماہ پانی جو ہے وہ رہا
زمین کے اوپر، تو زمین کو خشک ہونے میں بھی تو ٹائم لگنا ہے نا. ہر جگہ پہ پانی پانی تھا اور گارا ہی گارا اور کچھ نہیں. اب ان کو حکم تھا کہ اوپر جودی پہاڑی کے اوپر ہی رہنا ہے. پھر مزید پانی خشک ہونے میں، زمین کو خشک ہونے میں 5 ماہ اور لگے. ٹھیک ہے، 10 ماہ ان کو لگ گئے نیچے زمین میں آنے میں. اچھا جی. ونادى نوح ربہ، اور ندا دی نوح نے ربہ اپنے رب کو. فقال ربی، عرض کیا اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے تھا. انہوں نے پیچھے رب العزت نے فرمایا نا کہ تم بھی سوار ہو جو، من اہلی کا، تمہارے گھر والے بھی سوار ہو جائیں اس میں. اب نوح علیہ السلام اللہ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اے مولا، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر میں سے تھا، میری اہل میں سے تھا. جی میرا اہل بیت تھا نا میرا بیٹا، تو اس کو تو نے کیوں غرق کر دیا؟ ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا بھی میری اہل سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، ساتھ ہی پھر اللہ رب العزت کی قہاری جباری خشیت جو ہے یہ بھی تو پھر نظر آتی ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غرق کرنے پہ آئے تو پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو غرق فرما سکتا ہے. تو عرض تو کر دی رب العزت کی بارگاہ میں، ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے، لیکن ساتھ ہی کہا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، بے شک تیرا وعدہ جو ہے یہ حق ہے، یہ میں جانتا ہوں. یہ وعدہ ہیر پھیر جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، بے شک تیرا وعدہ حق ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو احکم الحاکمین ہے، ان تمام حاکموں کا بھی حاکم ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا جواب دیا. قال یا نوح، فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک نہیں تھا وہ تیری اہل میں سے. جی تیرے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تیرا اہل بیت ہو گیا. اہل بیت وہی ہے جو کلمہ گو ہوگا، مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے، نبی کے فرمان کے مطابق چلے گا، وہی جو ہے وہ اپنے باپ کا جانشین ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. فرمایا کہ نہیں تھا وہ تمہاری اہل میں سے. انہ عمل غیر صالح، بے شک وہ عمل کرتا تھا غیر صالح، یعنی کہ برے عمل کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلا اگر باپ کی اولاد جو ہے وہ نیک ہے تو وہ باپ کی جانشین بن سکتی ہے. جی وگرنہ باپ اگر چاہے تو اپنی بد اولاد کو آگ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. جی فرمایا کہ وہ برے عمل کرتا تھا، تمہارا بیٹا پھر نہیں ہو سکتا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، فرمایا کہ پس نہ تم سوال کرو اس کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں، میں جانتا ہوں اس کے کرتوت جو ہیں وہ کیا تھے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تم کو کہ تم ہو جاؤ جاہلوں میں سے، یعنی اگر تم اس کی سفارش کرو گے تو پھر تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. لہذا یہ کام کر کے جاہلوں میں تم اپنا شمار نہ کرنا. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، فرمایا نہ عرض کیا ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں سوال کروں وہ جو جس کے بارے میں مجھے علم نہیں، میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ آئندہ میں ایسا سوال نہیں کروں گا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر نہ تو بخشے مجھ کو، وَتَرْحَمْنِي، اور نہ رحم کرے مجھ پر، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یہ کہ میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے.
یہ طوفان جو آیا پانی کا، اس کی اونچائی جو ہے 10,000 گز اس کی اونچائی تھی، 10,000 گز اونچا پانی ہی پانی تھا۔ ایک کافر جو ہے اس عذاب سے بچا، باقی سارے مار دیے گئے۔ تھا وہ کافر لیکن اس عذاب سے بچ گیا۔ اس کا قد جو ہے وہ 3,000 فٹ سے بھی اوپر ہے، 3,300 کچھ اس کا قد اتنا لمبا تھا۔ بعض نے لکھا کہ اسی سبب سے وہ عذاب سے بچ گیا کہ پانی کی جتنی اونچائی تھی اس کا سر جو ہے اس سے بھی اونچا تھا، تو وہ باقی وجود اس کا پانی کے نیچے ہی رہا، لیکن منہ اس کا چونکہ اوپر تھا، سانس لیتا رہا، اس وجہ سے بچ گیا۔ لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ تھی کہ قد بے شک اس کا اتنا تھا، لیکن وہ آخر اس کو نیند بھی تو آتی ہوگی، کبھی وہ مطلب 5 ماہ تک وہ کھڑا ہی تو نہیں نہ رہا، کبھی وہ بیٹھا بھی تو ہوگا، کبھی اس نے کوئی رفع حاجت کے لیے یا اور کسی معاملے کے لیے اس کو نیند بھی آئی ہوگی، اونگ بھی آئی ہوگی، کوئی وجہ ہوئی ہوگی۔ لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ یہ گو کہ یہ کافر تھا، لیکن کیونکہ قداور بہت زیادہ تھا اور طاقتور بھی بہت زیادہ تھا، تو نوح علیہ السلام کے ساتھ لکڑیاں جمع کرنے میں اس نے بڑی مدد جو ہے نا وہ دی تھی نوح علیہ السلام کو۔ تو وہ بڑی بڑی دور دراز سے 3 4 درخت پورے کے پورے ایسے وہ کھیڑ کے جو ہے نا وہ بھاگتا ہوا لے کے آتا تھا جی، تو لا کے تو نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو وہ پھر اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی کی خدمت کی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ عذاب سے بچا لیا۔ اور ایک بڑھیا تھی نوح علیہ السلام کی، وہ تھی بھی ویسے مومنہ، لیکن اس کا جوڑا شوڑا کوئی نہیں تھا نا، وہ بڑھیا تھی، اکیلی تھی، تنہا رہتی تھی، تو وہ نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آتی اور آ کے دیکھتی کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں، تو پوچھتی یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ جی طوفان آنا ہے، پانی کا طوفان آنا ہے، جگہ ہر جگہ پہ پانی پانی، جل تھل ہو جانا ہے پانی کے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے گھر میں ہوں، جب طوفان آنے لگے تو مجھے اطلاع بھیج دینا تاکہ میں بھی اس کے اندر آ جاؤں اور میں بھی سوار ہو جاؤں۔ نوح علیہ السلام بھول گئے کہ کسی نے مجھے کہا بھی تھا، تو وہ گھر میں ہی رہی۔ طوفان آیا، 5 ماہ طوفان بھی آیا رہا اور پھر گزر گیا، اور پھر 5 ماہ جو ہے وہ زمین کو خشک ہونے میں لگے۔ 10 ماہ کے بعد نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے اپنی اس بستی کی طرف آئے، دیکھا کہ وہ گھر جو ہے نا وہ ابھی تک اسی طرح آباد ہے، وہ اس خاتون کا، اس بڑھیا کا گھر، تو دیکھا کہ وہ جو ہے اپنے کام کاج میں لگی ہوئی ہے، کام کاج کر رہی ہے۔ نوح علیہ السلام حیران پریشان، پوچھا کہ تو کیسے زندہ ہے؟ کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا طوفان آنے سے پہلے مجھے بتانا، آپ نے بتائی کو نہیں، طوفان نہیں آیا۔ انہوں نے کہا طوفان آیا اور گزر بھی گیا۔ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا، کوئی خبر نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو طوفان سے، اس پانی سے بچائے رکھا، یہ اس کی قدرت اور اس کی شان ہے، کیسے بچائے رکھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اس کی قدرت پہ جو ہے نا وہ حیران اور ششدر ہوئے کہ باری تعالیٰ نے کیسے اس کی حفاظت فرمائی۔ ہاں جی، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، کہا گیا کہ اے نوح اتر جاؤ، بسلام منا، سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، وبرکات علیک، اور برکت ہو تم پر، وعلی امم، اور تمہاری امت پر، ممن معک، وہ جو تمہارے ساتھ ہے، وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور امتیں ان قریب ہم ان کو نفع دیں گے، پھر ثم یمسہم، پھر ان کو
پہنچے گا ان کو منا ہماری طرف سے دردناک عذاب. یعنی جیسے یہ غرق ہوئی ہے اور اب روئے زمین پر صرف مومن ہی مومن ہے اور کوئی بھی نہیں ہے, صرف ایمان لانے والے جو 80 بچ گئے تھے بس وہی ہیں اور کوئی بھی نہیں, کافر تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر بعض روایات میں ہے کہ باقی مومن جتنے بھی تھے وہ بھی سارے بعد میں مر گئے سوائے آپ کی 3 اولاد یعنی آپ کے 3 بیٹوں کے, اور بعد میں جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری کی ساری آپ کے 3 بیٹوں کے ذریعہ سے جو ہے نا وہ آگے اولاد نسل چلی ہے. نسل انسانیت جتنی بھی ہے وہ 3 بیٹوں کی وجہ سے چلی ہے آگے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ اب کی بعد ہم ان کو کھانے پینے کے لیے برتنے کے لیے نفع جو ہے نا وہ بے شمار دیں گے, لیکن اگر پھر یہی معاملہ ہوا کفر والا تو پھر دردناک عذاب اسی طرح جیسے اب ہوا ہے پھر دیا جائے گا. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک, یہ خبر ہے غیب کی, نوحیہا جو وہی کرتے ہیں ہم آپ کی طرف, وہی کرتے ہیں اس کی الیک کا آپ کی طرف تمہاری طرف ہے. جی اس کا مطلب یہ ہوا یہ وہ اگر جو ہے نا وہ اپنا علم غیب کی نفی کی آیتیں نکالتے ہیں تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا علم غیب کے اس بات کی جو ہے نا وہ آیات وہ ہم نکالیں. تو اب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں نوحیہا الیک, ہم وہی کرتے ہیں اس کی آپ کی طرف. جب اللہ رب العزت وہی غیب کی خبروں کی کسی نبی کی طرف کر دے تو پھر اس کے لیے وہ غیب کہاں رہتا ہے, پھر اس کے لیے غیب تو نہ رہا نا, کیونکہ وہ وہی ہو گئی اور ان کو نوح علیہ السلام کو یا کوئی بھی نبی ہے ان کو علم ہو گیا. جب علم ہو گیا تو ان کے لیے غیب تو پھر نہ رہا نا. ما کنت تعلمها انت ولا قومک, نہیں تھے تعلمها جانتے آپ اس کو, انت تم ولا قومک اور نہ آپ کی قوم, من قبل ھذا اس سے پہلے, فاصبر تو یقینی بات ہے کہ پہلے اللہ یعنی از خود کوئی بھی نبی جو ہے کوئی بھی علم نہیں جان سکتا. اللہ رب العزت جو علم عطا فرما دیتا ہے تو پھر ہی جانتا ہے. تو نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے, ذاتی تو نہیں ہوتا نا, عطائی ہے اللہ رب العزت کا عطا کردہ. فاصبر پس صبر کرو, ان العاقبۃ للمتقین بے شک عاقبت اچھی عاقبت پرہیزگاروں کے لیے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور طرف عاد کے اس کے بھائی ان کے بھائی ہود کو, یعنی عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کی قوم کے ہود علیہ السلام کو. قال یا قومی, فرمایا اے قوم, اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی, ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے واسطے تمہارے کوئی معبود غیرہ سوائے اس کے, ان انتم الا مفترون اگر تم ہو اگر کہ نہیں تھے تم مگر خود بنا لیتے. یہ ان نافیہ ہے, یعنی تم نہیں تھے مگر خود گاڑ لیتے, مفترون خود گاڑ لیتے تھے بتوں کو. اب یہ یہاں سے یہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ, یہ سورت بھی سورہ ہود ہے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, اے قوم نہیں میں تم سے سوال کرتا یا تم سے مانگتا اس پر اجرا اجرت, تو تم سے کوئی اجرت میں نہیں طلب کرتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی, بے شک میرا اجر یا میری اجرت یا میری مزدوری الا علی الذی فطرنی مگر اس کی طرف ہے یا اس کے پاس ہے, فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں. ویا قوم استغفروا ربکم, اور اے میری قوم استغفار کرو, معافی طلب کرو ربکم اپنے رب سے,
ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف، یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر بھیجے گا، یہ تم عمل کرو، استغفار کرو، توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ کیا کرے گا، بھیجے گا، یرسل السماء آسمان سے، علیکم تم پر، مدرارا زور کی بارش، یعنی اس وقت قحط سالی تھی ہر جگہ پہ، اور خشکی تھی، فصلیں نہیں ہو رہی تھیں، بہت زیادہ اناج کی بھی کمی تھی۔ فرمایا کہ تم اگر استغفار کرو، اللہ سے رجوع تم کرو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان سے زور کی بارش نازل فرمائے گا، جس سے پھر خوشحالی ہو جائے گی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جائے گا، ہر طرف فصلیں، اناج، پھل فروٹ کے باغات، یہ وہ ہر طرف ہریالی ہو جائے گی، اور خوشحالی جو ہے وہ تم پر آ جائے گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور زیادہ کرے گا قوت کو تمہاری قوت کی طرف، یعنی تمہاری قوت کو مزید زیادہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ تم ہونا مجرموں میں سے۔ اچھا، قَالُوا يَا هُودُ، وہ بولے اے ہود، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینات، نہیں لائے تم ہمارے پاس کوئی نشانی، ببینات، کوئی نشانیوں میں سے تم نہیں لائے، وما نحن بتارکی، اور نہیں ہیں ہم بتارکی چھوڑنے والوں، اور نہیں ہم چھوڑنے والے، الی آلہتنا، اپنے معبودوں کو، عن قولکا، تمہاری بات سے، یعنی اب آپ نے کہہ دیا، تم نے ہمیں کہہ دیا، تو کیا خیال ہے ہم آپ کی بات پہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہیں ہم تیری طرف ایمان لانے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے جب یہ کہا تو پھر ان نقول الا اعتراک، نہیں کہتے ہم مگر الا اعتراک بعد آلہتنا بسوء، مگر یہ کہ مار پہنچی تم کو، مار پہنچی تم کو، بعد آلہتنا، ہمارے کسی بعض معبود کی طرف سے، بسوء، بری مار، یعنی وہ کہنے لگے آپ ہمیں جو یہ باتیں کرتے ہیں نا، جو تلقینیں کرتے ہیں، یہ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ تو یہ لا یعنی سی باتیں کرتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں بطوریاں مارتے ہیں آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے ان نقول الا اعتراک، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے کسی معبود نے جو ہے نا وہ معبود کی مار پڑی ہے آپ کو، جس کی وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قال انی اشہد اللہ، فرمایا کہ بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بری ہوں اس سے جس سے تم شرک کرتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا، مقابل اس کے شرک کرتے ہو، جی سوائے اس کے، فکیدونی، کہ مکاریاں کرتے ہو تم مجھ سے، فکیدونی، پس مکاریاں کرتے ہو مجھ سے، جمیعاً، تم سب مل کر، ثم لا تنظرون، پھر نہ مہلت دو مجھ کو، ٹھیک ہے، پھر تسی تکو پھر تہاڈے نال ہوندا کی ہے، تنظرون ہے جی، ثم لا تنظرون، ایسے ہی ہے، پھر نہ تم مہلت دو مجھ کو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے بھروسہ کیا ہے اللہ پر، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، جو
نہیں ہے کوئی چلنے والا، دابہ زمین کے اوپر چلنے والے جو ہیں نا، چرند پرند یا انسان یا کوئی بھی ہے، نہیں ہے کوئی چلنے والا الا ہو مگر اسی کا ہے، ٹھیک ہے، اسی کا ہے، آخذ بناصیاتہا، اچھا مگر وہ آخذ بناصیاتہا پکڑنے والا ہے اس کی پیشانی کو، یعنی اس کی پیشانی جو ہے نا اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی قدرت سے جو ہے نا وہ خارج ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرے رب کا راستہ جو ہے سیدھا راستہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پس اگر تم منہ پھیرو، پس تحقیق ابلغتکم پہنچا دیا ہے میں نے تم کو، ما ارسلت بہ الیکم جو بھیجا گیا ہوں میں اس کے ساتھ تمہاری طرف، یعنی جو پیغام اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے اور جس پیغام کو لے کے میں آیا ہوں اور میں نے وہ پہنچا دیا ہے، اپنا فریضہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور پیچھے لا سکتا ہے، وَيَسْتَخْلِفُ، اچھا پیچھے لا سکتا ہے میرا رب قوماً دوسری قوم، غیرکم تمہارے سوا، یعنی اللہ رب العزت تمہیں غرق کر کے تمہاری جگہ پہ اور قوم لا سکتا ہے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور نہ تم نہیں نقصان دے سکتے تم کچھ بھی۔ اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔